السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کی پاکستان اور میں ہوں سہیل فاطمہ ایڈوکیٹ. ہمیشہ کی طرح آج بھی میرے پروگرام میں کوشش ہوگی کہ میں کچھ ایسے لا پوائنٹ کلیئر کر دوں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہیں یا جو کہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں. تو ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے کا بڑھتا ہوا ایک مسئلہ ریپ ہے جو کہ بہت کامن ہو گیا ہے. نہ ہماری کوئی بچی محفوظ ہے، نہ کوئی بیٹی محفوظ ہے، ایون یہاں تک کہ اب بچوں کی مائیں بھی محفوظ نہیں ہیں. تو اس کے لیے آج میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ لاء کے حوالے سے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ہر انسان کو پتہ ہونے چاہیے، یا جو ہمارے سماجی کارکن ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے جو لاء اس کے ریپ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑے سے پوائنٹس کلیئر کروں گی تاکہ آگے چل کے یہ ہم سب کے کام آ سکیں. ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پی پی سی جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں سیکشن 375 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے زنا اور زنا بالجبر کو. لیکن پچھلے 15 سال سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جس میں جو ایک ایکٹ پاس ہوا 2006 میں جو کہ پروٹیکشن آف وومن کرمنل لاء امینڈمنٹ ایکٹ کے نام سے، اور اس کے بعد 2016 میں کرمنل لاء امینڈمنٹ آفینس آف ریپ ایکٹ کے حوالے سے ایک ایکٹ پاس ہوا جس میں کہ یہ حدود لاء سے زنا بالجبر کو علیحدہ کر دیا گیا. یعنی کہ اب اس کے بعد ان لاء ایکٹس کے بعد زنا بالجبر جو ہے وہ حدود لاء سے الگ ہو چکا ہے. اور اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے اور انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے یا آپ کے اس کو فائل کرنے کو اپلیکیشن ڈیلے کرے، تو اس کے لیے آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں جو کہ سیکشن 166 سب سیکشن 2 پی پی سی کے حوالے سے کمپلینٹ اس کی ہو سکتی ہے، جس میں کہ اس کو 3 سال قید اور جرمانہ ہے یا دونوں ہیں. اور اس کے بعد جو چینجز آئیں وہ یہ تھیں کہ جو ریپ کیسز ہیں ان کو 3 ماہ کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکلنا چاہیے، اور اگر وہ سلوشن نہیں نکلتا تو وہ کیس جو ہے آٹومیٹیکلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ریفر ہو جائے گا. اور اس میں جو اپیل کا ٹائم ہے وہ ہے 6 ماہ دیا گیا ہے. اور یہ سیکشن 344A کرمنل پروسیجر ایکٹ کے حساب سے یہ ان کے پاس ریفر ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپیل کا ٹائم ہے وہ ہمارا 6 ماہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 1 سال کے اندر جو ریپ کیسز ہیں ان کو حل ہو جانا چاہیے یا ان کا کوئی سلوشن نکل آنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور چینجز آئی جو کہ سیکشن 352 سی آر پی سی کے حوالے سے کہ جو خاتون جو کہ وکٹم ہیں جن کا کہ ریپ ہوا ہے ان کے لیے ان کے حق میں یہ ایک بہتری کر دی گئی کہ اگر وہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی ہیں یا وہ کسی کے سامنے آ کے کچھ نہیں بتانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے جو ان کا جو بھی چلے گا، جو ان کا ٹرائل چلے گا وہ یا تو کیمرے کے تھرو بھی ہو سکتا ہے یا صرف جج کے چیمبر میں ہو سکتا ہے، یا وہ جہاں پہ ایزی فیل کرتی ہیں اس جگہ پہ پرائیویٹ کسی بھی جگہ پہ ان کا ٹرائل چل سکتا ہے. اور جس ٹائم ان کا ٹرائل چلے گا اس ٹائم ان کے ساتھ کوئی فیمیل جو بھی ان کی جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گی. اور یہ سیکشن 352 سی آر پی سی کے اندر آ گیا ہے. اس کے بعد جو جب رپورٹ لکھی جائے گی تو اس ٹائم جس ٹائم یہ سارا سلسلہ ہوگا اور وہ رپورٹ لکھی جائے گی اس ٹائم جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر جو پولیس اسٹیشن کا ہوگا وہ یہ رپورٹ خود لکھے گا، بلکہ محرر نہیں لکھے گا. اور جس ٹائم وہ یہ رپورٹ لکھے گا اس ٹائم وہاں پہ فیمیل جو پولیس آفیسر ہیں ان کا ہونا لازمی قرار دیا گیا. اور جو ہے اگر وہ نہیں ہیں تو کوئی ایسی فیمیل ان کی فیملی کا کوئی ایسا پرسن جو جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہیں وہ وہاں موجود ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیمیل کی جو شناخت ہے وہ کسی کو نہیں دی جائے گی، اس کی مطلب آئیڈینٹی کے کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ کس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک طرح سے فیمیل کے حق میں بہتر ہو گیا، کیونکہ ہماری بعض فیمیلز ایسی ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسا مصحف ہو جاتا ہے لیکن وہ اس وجہ سے سامنے نہیں آتی ہیں کیونکہ ان کی شناخت سب کو پتہ چل جائے گی، یا آگے چل کے ان کا معاشرہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ان کو قبول نہیں کرے گا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مصحف ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آگے جہاں پہ یہ رپورٹ لکھی جائے گی وہاں پہ محرر نہیں لکھے گا، انویسٹیگیشن آفیسر لکھے گا. یہ سیکشن 161A اور 164A سی آر پی سی کے اندر آ جاتا ہے.
اس کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ جو تھا پہلے اس کی پاسبلٹی نہیں تھی، لیکن اب سیکشن 164B CRPC کے حوالے سے ڈی این اے ٹیسٹ کو بھی پاسبل بنا دیا گیا ہے. اور ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ یہ تو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ کس طرح سے ریپ ہوا اور کس نے کیا، لیکن وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس خاتون کا ریپ ہوا ہے. ابھی بھی ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں یا ہمارے ملک میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ڈی این اے ٹیسٹ پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کو اب پاسبل بنا دیا گیا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے آپ جو خاتون جو وکٹم ہیں ان کا یہ ٹیسٹ اگر وہ اس بات سے ایگری ہوتی ہیں یا وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہتی ہیں کہ وہ جس کو کہہ رہی ہیں کہ اس نے کیا اس کے مطلب ثابت کرنے کے لیے وہ یہ ٹیسٹ پاسبل ہو گیا ہے، اور اس سے یہ ثابت بھی ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ ریپ ہوا ہے. اسی طرح ہمارے قانون شہادت ایکٹ جو تھا، ہمارا قانون شہادت ایکٹ 1984 جو تھا، اس میں یہ تھا کہ سیکشن 154 سب سیکشن 4 کہتا تھا کہ اگر کسی عورت کا پہلے ہسٹری میں کوئی وہ سیکس ورک کرتی ہے، یعنی اس کا سیکسول ریلیشنز کسی کے ساتھ ہیں یا وہ کوئی پروسٹیوشن میں انوالو ہے، تو اگر وہ کسی انسان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ اپنا کرتی ہے کہ اس بندے نے مجھے ریپ کیا ہے یا زنا بالجبر ہوا ہے، تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. لیکن جس طرح سے یہ نئی اس میں امینڈمنٹس ہوتی گئیں اور یہ ایکٹ چینج ہوتے گئے، لاء میں چینجز آتی گئیں ان حالات کی وجہ سے، تو اس میں اب یہ بات واضح طور پہ شامل ہو چکی ہے کہ اگر کوئی عورت جس کا جو ہسٹری ہے کہ وہ سیکس ورک کرتی ہے یا وہ کسی سیکچولی پروفیشن سے بلانگ کرتی ہے، تو جب وہ کسی مرد پہ الزام لگائے گی کہ اس کا ریپ ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اس کی ہسٹری کی وجہ سے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ یہ اس قسم کے کام کرتی ہے. تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ہم لوگوں کو جاننے چاہیے یا ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اسپیشلی جو سوشل ورک کر رہے ہیں، جو ہماری تنظیمیں ہیں جیسے کوئی این جی اوز ہیں اور وہ یہ کام کر رہی ہیں، ان کو یہ سب معلومات ہونی چاہیے کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو انہوں نے کیا سٹیپس لینے ہیں، اور جہاں پہ ان کے ساتھ کوئی غلط ہو رہا ہے ان کو کس طرح سے اس خاتون کا ساتھ دینا ہے جو کہ اس کا یہ وکٹم ہے، جس کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں وہ یہ بھی سوچ لیں کرنے سے پہلے کہ ان کی ماں بیٹیاں بھی گھر میں ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جب کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس لڑکی کو یا اس عورت کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں یا اسے قبول نہیں کرتے، حالانکہ ان سارے معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ یہ زبردستی کیا گیا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو اپنا بھی مینٹلی طور پہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا چاہیے کہ اگر کسی بچی کے ساتھ، کسی بیٹی کے ساتھ، کسی ماں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس ٹائم پہ اس کا ساتھ دیں، نہ کہ اس کو الگ کر دیں یا اس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں یا اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. تو اب مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.